अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों, आजाद फैक्ट चेक के एक और नए एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं। और आज हमारे पास 7 फेक न्यूज आप सबके लिए मौजूद हैं और सब की सब इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मजा आएगा। तो आज हमारी जो सबसे पहली फेक न्यूज है वो जी अफगानिस्तान की जानिब से है। जैसे कि हमने आपको बताया भी था कि अफगानिस्तान में अब भारतीय सोशल मीडिया ने काफी सारे जाली न्यूज मीडिया आउटलेट्स और इनके अकाउंट्स खोल लिए हैं और जो एग्जिस्टिंग अफगानिस्तान में न्यूज एजेंसियां हैं उनको ही भारत ने खरीद लिया हुआ है। अब वैसी ही एक एजेंसी ये आरियाना न्यूज है जिसने एक जाली खबर डाली। जाली खबर क्या थी कि तुर्की में हमारे जराये ने बताया है कि इस्तांबुल में जो अफगान वफद मौजूद है उसने पाकिस्तान के साथ जो बातचीत की उसमें पाकिस्तानी वफद ने जो भी बातें बोली उनका अफगानिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं था। और पाकिस्तानी वफद ने अफगानिस्तान को यह भी बोला कि वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान को पाकिस्तान से उठाकर अफगानिस्तान ले जाए। तो ये जो दावा है सिरे से झूठ है। पाकिस्तान का जो अफगानिस्तान से एक बुनियादी मुतालबा है वो ये है कि अफगानिस्तान जो लोग भी दहशतगर्दी कर रहे हैं और जो लोग उनके सरबराह हैं उन सबको पाकिस्तान के हवाले करे और उनको महफूज पनाहगाहें देना बंद करे। ये पाकिस्तान का एक बुनियादी नुक्ता नजर है, क्योंकि पाकिस्तान भी ये बात अच्छे तरीके से समझता है कि जो दहशतगर्द हैं इनको आप जिधर मर्जी रख लें, ये कभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। तो इस तरह के जितने भी दावे हैं ये सब के सब जाली हैं और जितने भी इस वक्त फितना उल ख्वारिज के दहशतगर्द हैं उन सबको अफगानिस्तान में सेफ हेवन्स मिली हुई हैं। हम माजी में भी अपने फैक्ट चेक में आपको ये नूर वली महसूद और दीगर की वीडियोस बता चुके हैं जिसमें बकायदा वो अफगानिस्तान में मौजूद थे। अब आते हैं आज के सबसे अहम फैक्ट चेक के ऊपर, और ये जो फैक्ट चेक है ये कल सुहेल अफरीदी के एक शर्मनाक और जिल्लत आमेज बयान के ऊपर है जिसमें उसने, मैं तो वो अल्फाज भी नहीं कह सकता कि वो कह रहे कि जी मसाजिद में पाक फौज कुत्ते बांधती है। हालांकि इस गधे वजीर आला को ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तानी फौज में जो हमारे जवान हैं वो भी मुसलमान होते हैं और इतनी मसाजिद इनकी पार्टी ने या इनकी सूबाई हुकूमत ने 13 साल में खैबर पख्तूनख्वा में नहीं बनाई होंगी जितनी मसाजिद खुद पाक फौज ने कबायली इस्लाह में तामीर की। और कबायली इस्लाह के लोग मेरी बात का मतलब जानते हैं। लेकिन अब सुहेल अफरीदी की इस बकवास के बाद क्या हुआ हम आपको ये दिखाते हैं। ये जी तहरीक इंसाफ का एक अकाउंट है बागी नाम का, और इसने एक वीडियो लगाई जिसमें एक मस्जिद में, अब ये जी मैं आपको वीडियो दिखाने लगा हूं जो कि तहरीक इंसाफ के अकाउंट ने तैयार की। और ये आप वीडियो के शुरू में देखें कि ये जी कुछ फौजी चलते हुए नजर आ रहे हैं, उनके साथ एक कुत्ता घूम रहा है और पीछे एक बंदा जो उनसे वो बोल रहा है कि ये अल्लाह का घर है। और थोड़ी देर बाद ये जो वीडियो है अगर मैं आपके सामने मुकम्मल चलाऊं तो कुछ देर बाद ये जो वीडियो है वो इस तरह से तब्दील हो जाती है। अब मैं आपको समझाने लगा हूं कि एक असली वीडियो को एक जाली वीडियो से कैसे तफरीक की जाती है, क्योंकि ये जो वीडियो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई है, ये असली वीडियो नहीं। अब इसका हमें पता कैसे चलता है? सबसे पहले हमें इस वीडियो का इस तरीके से पता चलता है कि आप पहले फ्रेम में देखें कि वो बंदा मोबाइल फोन से वीडियो बना रहा है लेकिन स्क्रीन पर भी आपको उसके हाथ में पकड़ा हुआ मोबाइल फोन नजर आ रहा है। अगर उसका मोबाइल फोन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है तो वो वीडियो किस चीज से बना रहा है? ठीक है, तो ये जो है ये क्या होता है कि जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर प्रॉम्प्ट लिखते हो, आप कहते हो कि एक बंदा अपने मोबाइल फोन से एक मस्जिद की वीडियो बना रहा है जिसमें फौजी कुत्ते लेकर दाखिल हो रहे हैं। जब आप ये प्रॉम्प्ट दोगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बताओगे तो एआई क्या करता है कि वो बजाय इसके कि वो उसके फोन से वीडियो बनाता, उसने वो जो मोबाइल फोन प्रॉम्प्ट में मौजूद था वो भी उसको दिखा दिया कि चूंकि तुमने बोला है कि वो बंदा मोबाइल फोन से वीडियो बना रहा है तो एआई ने शुरू के फ्रेम में वो मोबाइल फोन भी ले आई। तो ये आपके सामने है। तो मतलब ये जो वीडियो बन रही है जिस डिवाइस पर बन रही है वो डिवाइस आपको वीडियो में नजर आ रहा है, तो कैमरा किधर? तो कैमरा, यही जो चीजें हैं छोटी छोटी ये आपको फिर फर्क बताती हैं। इसी तरह ही मैं आपको एक और अब चीज दिखाता हूं कि आप देखें कि मसाजिद में हमेशा एक गुंबद पाया जाता है, लेकिन ये कैसी मस्जिद है जिसमें आपको गुंबद वगैरह जैसी कोई चीज नहीं नजर आ रही, सिर्फ आपको एक छोटी सी लाइट नजर आ रही है। फिर आपको एक और चीज दिखाते हैं कि ये जो वर्दियां हैं ये वर्दियां पाकिस्तानी फौज की वर्दियां नहीं, ये वर्दियां अमेरिकी फौज की वर्दियां। तो अब किया क्या गया कि ऐसे फौजियों की एक वर्दी उठाई, उसके साथ एक मस्जिद की कोई तस्वीर उठाई और एआई को बोला गया कि इन दोनों को जोड़कर एक वीडियो तैयार करो जिसमें कुत्ता चल रहा है, और फिर आपके सामने वैसी चीज आती है। अब मैं आपको इसी वीडियो में एक और तीसरी चीज भी दिखाने लगा हूं। अब मैं जानता हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वक्त के साथ साथ जो सी है ज्यादा तेज होती जा रही है, लेकिन अगर आप ये नहीं समझेंगे तो आने वाले दौर में वो जो कहते हैं दज्जाल के फितने से कोई नहीं बच सकता, आप उससे भी नहीं बच सकते। अब एक और अहम चीज ये है
کہ اے آئی ویڈیوز ہمیشہ مختصر دورانیے کی ہوتی ہیں، 6 سیکنڈ سے لے کر 8 سیکنڈ تک کی ہوتی ہے. ابھی تک کوئی ایسا سافٹ ویئر نہیں جو کہ 8 سیکنڈ سے زیادہ لمبی اے آئی ویڈیوز بنا سکتا ہو. اب یہ جو ویڈیو ہے یہ سورا اے آئی کے اوپر بنی ہے، جو کہ چیٹ جی پی ٹی کا ایک اے آئی پلیٹ فارم ہے. اس میں اگر آپ غور کریں تو ہمیں ایک اور چیز بھی نظر آتی ہے. وہ چیز کیا نظر آتی ہے کہ یہاں پر باقاعدہ سورا اے آئی کا لوگو تھا، جس کو غائب کیا گیا ہے یا اس بندے نے معاف کرنے کی کوشش کی ہے. اب ایک اور چیز آپ دیکھیں کہ یہ ویڈیو 3 سیکنڈ پہ، ابھی میں اگر اس کو مزید پلے کروں 4 سیکنڈ 5 سیکنڈ، یہ دیکھیں یہاں پر آپ کو میں دوبارہ سے دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں یہ زیادہ واضح یہاں پر نظر آ رہا ہے. یہ دیکھیں یہ لوگو یہاں سے غائب کیا گیا ہے. یہ یہاں پر آپ کو یہ جو دھندلی سی ایک جگہ نظر آ رہی ہے، اے آئی کا لوگو تھا جس کو اس بندے نے باقاعدہ غائب کیا ہے. اب ایک اور چیز دیکھیں کہ جیسے ہی ویڈیو 6 سیکنڈ بعد گزرتی ہے تو یہاں پر یہ کالی لکیریں آ جاتی ہیں. تو ان کالی لکیروں سے کیا ہو رہا ہے کہ وہ بندہ کیا کر رہا ہے کہ ویڈیو کو چونکہ اس نے 10 منٹ پر لے کر جانا تھا تاکہ یہ تاثر دے سکے کہ اے آئی ویڈیو نہیں، تو اس نے یہاں پر یہ کالی سی سکرین لیا ہے 6 سیکنڈ کے بعد سے. اب پھر سے میں یہ ویڈیو آپ کے سامنے چلا رہا ہوں. آپ دیکھیں 1 2 3 4 5 6 سیکنڈ کے بعد جو سا ہے اس طرح سے ہو جاتا ہے اور یہ ایک ہاتھ ٹائپ کوئی تصویر سامنے آ جاتی ہے. تو اب وہ بندہ جس نے یہ جعلی ویڈیو ڈالی، اس کو بھی جب پتا چلا کہ ہم اس کا فیکٹ چیک کر رہے ہیں تو اس نے پھر تسلیم کر لیا کہ جی ہم نے جو سا ہے اے آئی کا استعمال کیا تاکہ یہ جعلی ویڈیو بنائیں. لیکن اب آپ دیکھیں کہ تحریک انصاف کے انہی اکاؤنٹس کی انہی جعل سازیوں کو پھر یہ افغانستان اور جو بھارت کے بنائے گئے جعلی ویب سائٹس ہیں ان سب نے پک کیا اور ان سب نے ڈالنا شروع کر دیا کہ جی یہ دیکھیں پاک فوج جو سی ہے مساجد میں کتے لے کر آ رہی. تو انتہائی شرمناک، افسوسناک، اور اس سے زیادہ میں کیا الفاظ استعمال کروں کہ یہ لوگ اپنی سیاست کے لیے مساجد کی بے حرمتی کر رہے ہیں. تو بطور مسلمان ہمارے لیے بڑی افسوسناک چیز ہے جو ہمیں یہ دیکھنا پڑ رہا ہے. لیکن وہ لوگ جنہوں نے یہ ویڈیو بنائی، وہ لوگ جنہوں نے اس ویڈیو کو شیئر کیا، اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جتنے لوگوں نے اس ویڈیو کو شیئر کیا ان میں سے 99% سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جن کو پتہ ہے کہ وہ جعلی چیز شیئر کر رہے ہیں، لیکن صرف سیاسی مفادات کے لیے ایسی جعل سازیاں وہ شیئر کرتے ہیں. تو اس کے بعد چلتے ہیں آج کے ہمارے تیسرے فیکٹ چیک کی جانب. اور یہ جی ہمارے پاس ایک فیکٹ چیک یہ بھی تحریک انصاف کے اکاؤنٹس کی جانب سے. اب یہ کیا کرتے ہیں کہ آج کل چونکہ ان کو کوئی بھی منہ نہیں لگا رہا تو یہ خود سے ہی جعلی خبریں گھڑ کے اپنے آپ کو سیلف امپورٹنس دیتے ہیں یا سوچتے ہیں کہ جی ہم بڑے اہم ہو چکے ہیں. تو کل جو سہیل افریدی نے بکواس کی ہے کتوں والی، اس کے اوپر انہوں نے خود سے ہی ڈی جی ایس پی آر کا ایک جعلی بیان بنایا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستانی فوج جو سی ہے وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کے بیان کی مذمت کرتی ہے. ڈی جی ایس پی آر کی طرف سے جعلی ٹویٹ گھڑا گیا اور اس کا جی اسکرین شاٹ لگا دیا کہ جی یہ جی ڈی جی ایس پی آر کا بیان ہے. تو یہ اس بندے کی فوٹو سے آپ کو واضح ہو رہا ہے کہ تحریک انصاف کس قدر گھٹیا حرکتوں پر اتری ہوئی ہے. لیکن یہ جو چیز ہے مکمل جعلی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. اور فوج جو سی ہے وہ ایسے رسپانس کو بالکل کوئی لفٹ نہیں کرواتی. یہ فضول قسم کی بکواس ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہماری قوم میں ماشاءاللہ سے اتنی سمجھ ہو گئی ہے کہ اب ہمارے عام لوگوں پر بھی ان جعلی خبروں کا اتنا اثر نہیں ہوتا. یہ لوگ آپس میں ہی سرکولیٹ کرتے رہتے ہیں. اب اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں جی جعلی خبر نمبر 4 بھارت کی جانب سے، اور وہی بابا بنارس اکاؤنٹ. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کی پنجابی آرمی اور پشتون لڑاکوں میں بنوں میں لڑائی ہوئی، 12 پاکستانی فوجی شہید ہو گئے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. الحمدللہ جب سے پاکستان نے افغانستان کو سیدھا کرنا شروع کیا ہے تب سے پاکستان میں یہ جو دہشت گردی کے بڑے واقعات تھے ان میں کافی کمی آئی ہے. اکا دکا وارداتیں بالکل ہو رہی ہیں، لیکن جیسے ہی پاکستان جب سے ان کو کنفرنٹ کر رہا ہے افغانستان کو ڈائریکٹلی، ایسا کوئی بھی دہشت گردی کا بڑا واقعہ ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آ سکا. اس کے بعد آ جاتے ہیں جی فیکٹ چیک نمبر 5 کے اوپر. اور یہ جی عالمی سطح پر چند اکاؤنٹس بنائے گئے ہیں جن کو پیچھے سے بھارتی شہری آپریٹ کرتے ہیں، لیکن تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ انٹرنیشنل اکاؤنٹس ہے. انہی میں سے ایک اکاؤنٹ یہ ورلڈ آف اسٹیٹسٹکس ہے جو کہ کہہ رہے ہیں کہ جی دنیا بھر میں بے گھر لوگوں کی سب سے بڑی تعداد کہاں ہے. اور انہوں نے یہاں پر پاکستان کا لکھ دی ہے کہ پاکستان میں 80 لاکھ لوگ جو سے ہیں وہ بے گھر ہیں، جو کہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے. تو ایسا کوئی ڈیٹا کسی تنظیم نے کوئی ریسرچ نہیں کی، یہ انہوں نے خود سے ایک نمبر سوچ کر لگا دیے. اگر آئیڈیلی دیکھا بھی جائے تو دنیا میں سب سے زیادہ بے گھر افراد بھارت میں ہونے چاہیے کیونکہ ان کی آبادی پاکستان سے 8 گنا زیادہ ہے. لیکن ان کا نام چونکہ اس پہلی 9 لوگوں کی فہرست میں شامل نہیں، اس لیے آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ لسٹ مکمل جعلی ہے اور انہوں نے خود سے گھڑی ہے. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں جی فیکٹ چیک نمبر 6 کے اوپر. یہ بھی میں نے آپ کو جیسے کہ پہلے بھی بتایا تھا کہ بھارت نے جعلی قسم کے اوزنٹ اکاؤنٹس بنائے ہیں جو کہ تاثر یہ دیتے ہیں کہ وہ پوری دنیا کی ملٹری کی خبریں لے کر آ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں اکاؤنٹس
بھارت چلا رہا ہوتا ہے. تو یہاں پر وہ کہہ رہی ہیں کہ جی ہمارے جو سی ایک تفتیش ہے وہ ثابت کر رہی ہے کہ پاکستان اب بھارت کے بارڈر کے اوپر کو بہت بڑا دہشت گردی کا محاذ گرم کرنے جا رہے ہیں، اور پاکستان نے کو بڑی کالعدم تنظیمیں جو سی ہیں جموں کشمیر میں داخل کر دی ہیں. تو یہ جتنے بھی دعوے ہیں سب کے سب جھوٹ ہیں، اور بھارتی اخبار اور بھارتی حکومت جو سی ہے وقتاً فوقتاً ایسے دعوے کرتی رہتی ہے. بہت سے تھنک ٹینک کی یہ رپورٹ تھی کہ نومبر کے مہینے میں بھارت اور افغانستان مل کر پاکستان کے ساتھ کوئی مس ایڈوینچر کر سکتے ہیں، لیکن پاکستان نے چونکہ بروقت ہی افغانستان کو نیوٹرلائز کر دیا، تو بھارت کا یہ جو پروگرام ہے وہ بڑھ چکا ہے، اور اس کے بعد سے وہ اس طریقے کی جعلی خبریں بنا کر پاکستان سے لڑائی کا کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر رہے ہیں. لیکن اب امید ہے کہ انشاءاللہ حالات لڑائی کی جانب اس لیے نہیں جائیں گے کیونکہ بہار الیکشنز بھارت میں ہونا شروع ہو چکے ہیں. اب اس کے بعد ہم جاتے ہیں جی فیکٹ چیک نمبر 7 کے اوپر، اور یہ آپ نے گزشتہ چند روز سے سوشل میڈیا کے اوپر تحریک انصاف کے اکاؤنٹ سے بار بار ایک فراڈ اپلوڈ ہوتا دیکھا ہوگا، جس میں شہباز گل جو سے ہیں وہ سر فہرست ہیں، اور وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ جان بوجھ کر اپنے لوگوں کو بیوقوفی میں بند رکھنے کے لیے یہ بول دیتے ہیں کہ جی آرمی چیف کا نومبر کے مہینے میں ایکسٹینشن ہونے والی ہے اور اس کا نوٹیفکیشن نکلے گا. تو یہ جو خبر ہے یہ مکمل جعلی ہے، ایسی کوئی ایکسٹینشن نہیں ہونے والی. کیوں نہیں ہونے والی؟ کیونکہ آج سے 1 سال پہلے 4 نومبر 2024 کو پاکستان کی پارلیمنٹ میں ایک بل پاس ہوا، اور اس بل میں یہ لکھا گیا کہ جتنے بھی سروسز چیفز ہیں ان کی مدت ملازمت 5 سال کی ہوگی. تو چونکہ یہ نوٹیفکیشن پچھلے سال پاس ہو چکا ہے، اس لیے نومبر کے مہینے میں کوئی نوٹیفکیشن نہیں نکلنا، کوئی ایکسٹینشن کی گفتگو نہیں ہونی، نہ کوئی ایکسٹینشن جو سی ہے وہ وزیر اعظم نے لکھ کر دینی ہے. یہ سب تحریک انصاف کے ان یوٹیوبرز کے جعلی دماغوں کی ذہنی اختراع ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. اور میں جانتا ہوں کہ تحریک انصاف کے ہمارے چند دوستوں کو یہ باتیں بڑی بھاری لگتی ہیں اور ان کو تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن ایسی کوئی چیز نہیں ہو رہی ہے، صرف آپ کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے جس سے ڈالرز نکالے جاتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی آج کے فیکٹ چیک کا اختتام کرتے ہیں. سخت زبان کے لیے معذرت، لیکن جب مساجد کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اس طرح سے بے حرمتی کا نشانہ بنایا جائے گا تو ہمیں بھی غصہ آ سکتا ہے. ہم بھی انسان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں. تو امید ہے آپ کو شو پسند آئے گا، اور اگر آپ کو پسند آئے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں شیئر کیا کریں تاکہ مزید لوگ حقائق سے آگاہ ہوں. ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جہاں پر ہم آپ کے سامنے فیک نیوز لے کر آتے ہیں وہاں پر ہم آپ کو یہ بھی سکھائیں کہ کس طریقے سے آپ اصل اور فیک خبر کے درمیان تفریق کر سکتے ہیں. تو بہت شکریہ.